اگر آپ نے ہرموز کی بات کریں، تیل کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس میں کسی طرح کی راحت مل سکتی ہے آنے والے دنوں میں، یا لوگوں کو مزید جو ہے بوجھ اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیے طارق، یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں آج ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو پیس ڈیل ہے وہ طے ہو پائی ہے، اس بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خام تیل کی قیمتیں ہیں ان میں بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور آج تقریباً $83 جو ہے وہ پرتی بیرل جو ہے وہ بک رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور اس وقت آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں ایشیا کے ممالک جہاں پہ انرجی کرائسس چل رہی تھی، پیٹرول، ڈیزل، LPG اور باقی جو نیچرل گیسز ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچ رہے تھے، کیونکہ لگاتار جو ایران اور امریکہ کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرموز اور ایران کے جو پورٹس ہیں وہاں پہ نیول بلاکیڈ کیا گیا تھا، جس بیچ یہ انرجی کرائسس ہم نے دیکھی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں ایکسپرٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جو 39 دن تک امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چلی، اس بیچ ہم نے دیکھا کہ جو خلیج ممالک ہے وہاں پہ جو بڑی بڑی آئل ریفائنریز تھی وہاں پہ کافی نقصان ان کو ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا تقریباً 3 مہینے تک جو ہے وہ آئل ریفائنریز وہاں پہ بند ہوئی ہے، اور کہیں اربوں خربوں ڈالر کا جو نقصان ہے وہ وہاں پہ ان آئل ریفائنریز کو ہوا تھا۔ اور کہیں نہ کہیں اس وقت بھی آپ کو بتا دوں کہ کئی ایکسپرٹس ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر آج جنگ رکتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ اگلے 6 ماہ تک پوری دنیا کو اٹھانے پڑیں گے۔ یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خام تیل کی قیمتیں ہیں ان میں بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی ہو رہی ہے، لیکن جو باقی ممالک ہیں ایشیا کے وہاں پہ اس وقت بھی جو ہے کرائسس چل رہی ہے، کہیں انرجی کرائسس، چاہے وہ LPG، پیٹرول، ڈیزل یا جو باقی جو فیولز وغیرہ ہے ان کی جو کمی ہے وہ ان دیشوں کو ہے۔ اور اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، جب 39 دن تک یہاں پہ جنگ چلی تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو تمام سرکاری آئل کمپنیز تھی انہوں نے یہاں پہ جو پرائسز ہے وہ مینٹین رکھی تھی، لیکن جب 12 ہفتے میں یہ امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی، یہ کانفلکٹ جب زیادہ ایسکلیٹ ہوا، اس کے بعد یہاں پہ جو سرکاری آئل کمپنیز تھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کو کافی مالی بحران سے جو ہے وہ بھگتنا پڑا ان 39 دنوں میں۔ اور 39 دن کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً نارمل پیٹرول میں تقریباً $8 کا اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے ہی پیٹرولیم منسٹری جو ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بالکل بھی پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کس طریقے کی ریٹس جو ہے، پرائسز جو ہے وہ رہنے والی ہیں، لیکن جس طریقے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ممالک یعنی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ پیس ڈیل جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، اور اس پیس ڈیل کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کروڈ آئل ہے یعنی جو خام تیل کی قیمتیں ہیں ان میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ جو فیولز یا LPG یا باقی جو ڈیزل وغیرہ یہاں پہ ہے ان کی قیمتوں میں یہاں پہ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ فی الحال کے طور پہ آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ اپریل کے مہینے میں ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو سالس بنے تھے، پاکستان، مصر، کویت کی جانب سے سالسی کی گئی تھی تاکہ جو دونوں ممالک کے فریقین ہیں وہ ایک ہی ٹیبل پہ آئے اور کوئی پیس ڈیل کرے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو پیس ٹاکس تھے امریکہ اور ایران کے درمیان تقریباً 21 گھنٹے کی طویل مذاکرات کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی معاہدہ طے نہیں ہو پایا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹیمپریری سیز فائر تھا امریکہ اور ایران کے درمیان وہ کہیں نہ کہیں وائلیٹ ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اسرائیل کی جانب سے لیبنان میں کئی بڑے اٹیکس کیے گئے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے بتایا گیا کہ سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب کچھ نہیں چلا، جب ایران جو ہے وہ متفق نہیں ہوا، کئی پوائنٹس جو امریکہ کی جانب سے دیے گئے تھے اس پہ وہ متفق نہیں ہوئے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے جو بندرگاہیں تھی یعنی جو نیول بلاکیڈ تھا ان کی بندرگاہوں پہ، پورٹس پہ، وہ ان کی جانب سے کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بار بار جو پریشرائز امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ ایران کو کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تو ان پہ مزید فوجی کارروائی ہوگی۔ حالانکہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کو چیتونی دی تھی اور کہا تھا کہ وہ خاگ آئلینڈ پہ اب قبضہ کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 70% جو آئل ہے وہ وہاں سے سپلائی ہو کے چائنا جاتا ہے، اور وہ کافی اہمیت کا حامل تھا ایران کے لیے۔ اور اس بیچ ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت سے پہلے ہی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور جلد ہی کوئی معاہدہ طے ہو پائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ
طویل مذاکرات کے بعد جو دونوں ممالک کے جو فریقین ہیں وہ ان پوائنٹس پہ متفق ہوئے ہیں.